نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فقليله وكثيره سواء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی افضلیت اور اس کے اشرف ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو عقل اور جو دانش دی ہے، اتنی عقل اور اتنی دانش، اتنی سمجھداری کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ دیگر چیزوں میں دوسری مخلوقات اس سے فائق ہو سکتی ہیں، لیکن عقل و دانش میں نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان خود ایسے کام کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ جو امتیازی صفت ہے، یعنی عقل مند ہونا، اس کی یہ صفت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ ایسی ہی ایک بڑی خرابی اور بہت بڑا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ دور میں ہمارے معاشرے کا، مسلمانوں کے معاشرے کا، اور اکثر ہمارے جو خاص طور سے نوجوان ساتھی ہیں ان کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس عقل کو خراب کر دینے والی چیز اور معاشرے میں یہ سمجھیں کہ بگاڑ کی جڑ وہ ہے نشے کا عام ہو جانا۔ نشہ محض آپ اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم میں اس کی حرمت ہے، حرام ہے، یہی بہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خمر کو، شراب کو حرام قرار دیا ہے اور بڑی سختی سے اس سے روکا ہے، اس کو گندگی بتایا ہے، اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور بھی اس کے اوپر کافی سختی کے ساتھ نشے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں نشے سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ یہ باتیں سب اپنی طرف، ایک طرف، ظاہر سی بات ہے مسلمان کو سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت میں اس کام کا، اس بات کا جو ہم کر رہے ہیں، اس عمل کا کیا حکم ہے۔ تو ہماری شریعت میں کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کوئی نشے آور چیز استعمال کرے۔ شراب تو مشہور ہے، شراب پینا، پلانا، اس کو اٹھا کر کے لانا، اس کو لے جانا، اس کو بنانا، نچوڑنا، شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے حدیث پاک میں، یعنی صرف پینے اور پلانے پر نہیں، شراب میں کسی بھی طریقے کی مدد کرنے کے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، بنانے والے پر بھی، بنوانے والے پر بھی، لاد کر کے لے جانے والے پر بھی، سب پر لعنت ہے۔ اس لیے کہ شراب کے بارے میں کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ شراب جو ہے جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، ان سب کی جڑ ہے شراب۔ اور جب لفظ شراب بولا جائے گا تو اس سے صرف وہ والی شراب مراد نہ لیں آپ کہ جو بوتلوں میں لکوڈ شکل میں ہوتی ہے۔ شراب جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز نشہ پیدا کر دے،
چاہے وہ شراب ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے گانجا ہو، چاہے سلفا ہو، چاہے کوئی سگریٹ بھری ہوئی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی کیپسول ہو، کوئی ڈرگس ہو، کوئی ہیروئن ہو، کچھ بھی ہو، سب شراب کے زمرے میں آتے ہیں، اور سب کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ یعنی جس طریقے سے شریعت نے شراب کو ناپاک قرار دیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب کے قریب جانے سے، شراب کو استعمال کرنے سے، شراب کے پینے سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو آج کل دوسری نشہ آور چیزیں چل رہی ہیں ان سب کا بھی یہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اسکر، ہر وہ چیز کہ جو نشہ پیدا کر دے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، تو اس کا استعمال کثرت سے بھی حرام ہے اور تھوڑا سا استعمال بھی اس کا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے آپ سے زیادہ انسانوں کی نفسیات سے کون واقف ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا عادی جو بنتا ہے آدمی، وہ یک بارگی نہیں بن جاتا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سا استعمال کر کے دیکھتا ہے، چکھتا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ آنے لگتا ہے، پھر تھوڑا سا اور اگلے دن اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پھر ذرا تھوڑا سا اس کا شوق ہوتا ہے، پھر شوق کے اندر اس غلط چیز کے استعمال کی اس کو عادت بن جاتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے معاشرے میں وہ سب کے سامنے ہے، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی بڑی مقدار، زیادہ مقدار نشہ آور ہو، نشہ لاتی ہو، انسان کی عقل کے اوپر وہ چھا جاتی ہو، تو اس کی تھوڑی سی بھی حرام ہے۔ کل ما اسکر فقلیل و کثیر حرام سواء، سب برابر ہے حرمت میں۔ اس لیے مسلمانوں کو تو بطور خاص ان سب چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس بنیاد پر کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور کس قدر سختی ہے، حدیث پاک میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے، نشہ کرنے والا جس وقت حالت نشہ میں ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے دل سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے جیسے کوئی اپنا کپڑا اتار کر کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور شراب کے نشے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اگر حدیث کے ظاہر کو دیکھیں گے تو اس سے یہی معلوم ہوگا کہ وہ بے ایمانی کی حالت میں مرا ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا ہے۔ بھلا اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ اس کو استعمال کر کے انسان کا ایمان ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس قدر اس کا پھیلاؤ ہے، شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، ہر شخص جو ہے اس کو فیشن سمجھ رہا ہے نشہ کرنے کو، دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں نشے میں۔ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نشے کا یہ صرف دینی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نشے سے نشہ کرنے والے کی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ رات ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نشہ کرنے سے، شراب کے، یورپ کے ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھا، اس نے کہا کہ بڑے بڑے جو امراض ہوتے ہیں شراب پینے سے وہ کم سے کم 100 ہیں۔ یعنی دینی حرمت رہنے دیجیے، اگر دنیاوی لحاظ سے بھی آپ شراب کے اور نشے کے نقصانات دیکھیں گے تو ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، امریکہ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے جو امراض ہیں وہ 100 ہیں کم سے کم، اور ان امراض میں منہ کے مرض سے لے کر کے پیٹ کے مرض اور مردانگی کے امراض، کتنے بیماریاں انہوں نے شمار کرائی ہیں، انسان بچتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نشے آور چیزیں ہوتی ہیں یہ زہر ہی ہے، البتہ ایک زہر تو وہ ہوتا ہے ہم جس کو استعمال کرتے ہیں اور فوراً ختم، یہ ایسا زہر ہے کہ یہ ہلکے ہلکے اثر کرتا ہے، رفتہ اثر کرتا ہے، ایک بار کی اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو شرابی ہیں ان کی زندگیاں کم ہو جاتی ہیں، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اپنے پیشاب تک پر ان کا کنٹرول نہیں رہتا، نکل جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے گھر برباد ہو گئے ہیں نشے کی وجہ سے۔ شروع میں ذرا سا مزہ سا آتا ہے، اس میں پینے میں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا طاقت آ رہی ہے بدن میں،
سرور سا آ جاتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر تمہیں یہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کا گناہ اور اس کا نقصان اس فائدے سے بہت بڑا ہے. تھوڑا سا فائدہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے فائدہ محسوس ہوگا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو جو نشہ کرتا ہے تو اس کی جو ہے ایک تو سماج میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، قوت مدافعت کا نظام رکھا ہے انسان کے اندر، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ بیماریوں کا ایک مرکب بن جاتا ہے نشے والا. اور نشہ کرنا پھر اس کی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس نشہ کرنے کے لیے اگر کسی کی چوری کرنے پڑے گی تو چوری بھی کرے گا، جھوٹ بول کر کے اگر کسی سے پیسے لینے پڑیں گے تو جھوٹ بھی بول کر کے لے گا، کسی کی جیب کاٹنی پڑے گی تو اس سے بھی گریز نہیں کرے گا. اور آپ کو بھی ایسے واقعات معلوم ہوں گے کہ نشے والے نے اپنے گھر کا سامان تک، یہاں تک کہ برتن تک بیچ کر کے نشہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نشہ ہے، یہ شراب ہے، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے. اتنا روکا ہے اللہ کے نبی نے کہ جب شروع میں شراب حرام ہوئی تو شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی دلوں میں اللہ کے نبی نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرمایا جن میں شراب لوگ بناتے تھے. کہیں یہ برتن دیکھ کر کے انہیں اپنی شراب، جو پرانے جب زمانے جاہلیت میں جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا. حدیث پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے. اس لیے کہ یہ جب منہ سے لگ جاتی ہے تو اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہزاروں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ نشے کی عادت ختم ہو جائے، اور لگتی ہے بالکل آسانی کے ساتھ. یہ وجہ وہی ہے کہ ہم شرعی احکامات کو محض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عمل کرنے کا نہیں ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت کا کوئی حکم جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے انسان اگرچہ اپنی خواہشات سے اسے کرے لیکن اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں نظر آ سکتا. بظاہر تمہیں فائدہ نظر آئے گا. خاندان بکھر جاتے ہیں شرابیوں کے. قرآن نے کہا ہے یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں شراب پلا کر کے، جوا کھلا کر کے تمہارے درمیان ایک دوسرے سے دشمنی ڈال دے، ایک دوسرے سے بغض اور نفرت پیدا کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک نارمل انسان ہمارے معاشرے میں وہ شخص جو اپنے بڑوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر کے نہیں بات کر سکتا، جب وہ شراب پی لیتا ہے، جب نشہ کر لیتا ہے تو آنکھ کیا وہ اس کے اوپر ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے. اس کے سامنے ماں اور بہن میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں شراب کے نشے میں. کتنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی. کیوں؟ اس نجاست کے، اس گندگی کے قریب مسلمان جاتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں رکاوٹ والدین بنتے ہیں اپنی اولاد کے اس معاملے میں؟ شریعت نے شراب میں اور پخانے میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. جیسا ناپاک پخانا ہے، نجاست ہے انسان کی، بالکل اسی طریقے سے نجاست غلیظہ ہے شراب بھی. ایک آدمی کو کہیں گے ذرا پیالے میں بھر کے کہ تم اس نجاست کو کھا لو، کتنا گھن کرتا ہے. لیکن وہی انسان مہنگی سے مہنگی شراب کی بوتل خرید کر کے پیتا ہے. نام بدل کر کے کسی کا نام بیئر رکھ دیا تو کسی کا نام کچھ اور رکھ دیا، کسی کا نام کچھ اور رکھ دیا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے. بس نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ آ جائے وہ شراب ہے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسی گندی چیز ہے، قرآن میں منع کیا گیا اگر حالت نشے میں ہے تو مسجد کے قریب بھی نہ ہو. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نشے میں ہے نماز کے قریب بھی نہیں آنا ہے، باہر رہو، اس قابل نہیں ہو.
لیے نشے میں آدمی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کچھ کا کچھ بول دیا اس نے، کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. محض ایک آدھ دفعہ یہ سب باتیں سن کر کے اور ہم چلے جائیں، اس کے لیے کوئی عملی اقدام نہ کریں، تو یہ جو ہے بہت نقصان دہ ہے. ایک کسی مفکر نے لکھا ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کہا کہ شراب کے جتنے کارخانے ہیں، جتنی دکانیں ہیں، سب بند کر دو، اور جیل میں کے اندر جتنے لوگ ہیں اس میں سے آدھے بھی نہیں بچیں گے. یعنی جیل آدھوں سے زیادہ محض اس بنیاد پہ خالی ہو جائیں گی کہ لوگ جو ہے نا شراب نہیں پئیں گے تو جرم نہیں کریں گے. جب کوئی جرم نہیں کریں گے جیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیل میں اکثر لوگ جو ہے نا یہی ہوتے ہیں جو شراب کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو کر کے بیٹھ سکتا ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک بڑا عابد و زاہد شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا. وہ ایک عورت جو ہے بد چلن تھی، اس نے اس کو بلایا کہ ذرا آپ سے کوئی کام ہے. وہ چلے گئے بیچارے صوفی جی اس کے گھر میں. ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے یہاں، ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور خود بڑے سج دھج کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یا تو مجھ سے تم غلط کام کرو، یا پھر شراب پی لو، یا پھر اس بچے کا قتل کرو. اب وہ جو شخص تھا اس نے کہا یہ تو بڑی آزمائش ہے. اس نے سوچا کہ چلو اس میں ہلکا درجہ جو ہے شراب کا ہے، اس کو پی لیتا ہوں، باقی دو کام بڑے ہیں، قتل کرنا بہت بڑا ہے، زنا کرنا ہے بھی بہت بڑی بات ہے. اس نے شراب پی اور شراب کے نشے میں ایسا مدہوش ہوا کہ اس نے بچے کو قتل بھی کیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی. پہلی قوم کا واقعہ حدیث پاک میں مذکور ہے. اس لیے جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی لوگ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے نوجوان بچوں کا بہت خاص خیال رکھیں. طرح طرح سے مختلف طریقوں سے نشہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ایک فیشن اور چل رہا ہے وہ حقہ پینے کا. شروع میں لڑکے حقہ پیتے ہیں، پھر اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا کوئی نشے کی چیز ملا لیں گے، پھر وہ نشے میں مزہ آنا شروع ہوگا، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے پھر بہت آگے تک کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی نشہ ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ نشہ کرتا ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، تو اس کو اپنی لڑکی بھی مت دو.